बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोमिनीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में इस सीरीज़ की 11वीं नशिस्त के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और आज का जो दिन है ये यौमुल हुज़्न भी है, क्योंकि ये यौम रहलत उम्मुल मोमिनीन व मलकतुल अर्द सय्यदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी है। और इसी मुनासबत से आला साहब ने कल गुफ्तगू भी फरमाई, तारीख़ के मुख्तलिफ जो सफ़ात थे उनको पलटा, और इंशाल्लाह इसके ऊपर सिलसिला गुफ्तगू आज भी जारी रहेगा अपने हमारे जो रोज़ाना का मौजू है उसके साथ साथ इंशाल्लाह। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए I will request our brother Rasim to kindly start reciting the dua, the supplication recommended by the Imam of our time, inshallah, and then we will move on towards the lecture from the Agha Sayyid Farhat Abbas, inshallah. Please recite aloud your salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni aftatahu ath-thana bihamdik wa anta musaddidun lis-sawab bimannik wa ayqantu annaka anta arhamur rahimin fi mawdi' al-'afwi war-rahmah wa ashaddu al-mu'aqibin في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمعوا يا سميع مدحتي وأجبوا يا رحيم دعوتي وأقلوا يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور.
فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك أنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، خالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنور.
وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحدا من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا واشحب به صدحنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغني به عائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا للهين ما اختلف فيه من الحق بإذنك
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم انصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jazakallah khair, brother. Thank you so much. Before I go to Agha Sahab for the lecture, I would just like to point out that Alhamdulillah, we have uploaded all the previous lectures, the recordings of all the previous lectures for the month of Ramadan so far on our YouTube as well as the Facebook channel. So you can obviously, if you want to review or go back to any of the previous lectures, a lot of brothers and sisters have been asking for the previous recordings. So now you can access. If you have any issues, obviously, please you can get in touch. Also, if you have any questions again, you can send by text message or you can share in a private message even to Agha Sahab or otherwise to myself or to Brother Haider as well. Now, I would like to invite Agha Sayyid Farhat Abbas to please continue his discussion on the topic as well as because we have the Yawm al-Huzn tonight, it's the day of the Rihilat of Sayyidah Khadija Salamul Alayha. So he will inshallah continue his discussion on this as well. Or Muhammad wa Ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صلوا على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Please say it aloud, salawat. Alhamdulillah, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us this opportunity that we are addressing our dear brothers and sisters in Dublin. And again, as Brother Shakil mentioned, today is it was the day of Wafat or Rahlat of Sayyidah Khadijatul Kubra, Salamullah Alayha. Inshallah, with her great personality, we pray Allah subhanahu wa ta'ala accept and fulfill the hajat of all mu'minin and mu'minat, accept their ibadat and fulfill the hajat of all mu'minin and mu'minat. Inshallah, without further ado, inshallah, we are starting our discussion again for the children. Today we have this 11th ayah. And this 11th ayah, this is the one, if you pay attention, I brought that heading up there, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to advise to Imam Ali. He used to say that, Ya Ali, anywhere you go, anytime you go, please recite this ayah. So this is something, a recommendation from a Masoom to another Masoom. Now, what's the meaning? Again, I'm trying to bring all those ayat which has some link with my discussion. Rabbi anzilni munzila.
Oh my Lord. Whenever there is a Rabbi, there is a kasra here, or like Zair, in subcontinent we call Zair Zabar Pesh. If there is a kasra, which means there is ya is mahzoof here. This ya is been removed because Arab they know that this means my Lord. Rabbi. Anzilni munzilan mubarak. Oh my Lord, land me with a blessed landing. Achha, English ke saath, there is a problem with English, okay? English, it's a limited language compared to Arabic. So when you translate in Arabic, you have a limited option. So like this blessed we use for so many meaning, but here it's specifically meaning of baraka, mubarak. This is all one family. Barakat, mubarak. So again, this barakat has something to do. That's why we selected this ayah. And that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please say aloud salawat, he asked Imam Ali to recite this. So if he's asking Imam Ali, he's obviously asking all of you, right? Because you're Mu'mineen and he is Amirul Mu'mineen. Inshallah, all of you are Muttaqi and he is Amirul Muttaqeen. So the advice for Amir is also advice for the ordinary soldiers of Amir. So inshallah, we will follow the wasiyat, nasiyat of Prophet, and inshallah we will memorize this ayah, especially the young people, and we'll get the barakah of this ayah. Okay? All right, I'm going to stop sharing this now so you can pay attention here. And then let's start our discussion. Now, our discussion is art of living well. जिंदगी गुजारने का, खूबसूरत जिंदगी गुजारने का, अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका, उसका ढंग. अब तक हमने दो चीजों को फोकस किया. देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं कि एक जवान आता है पैगंबर के पास और आने के बाद कहता है मुझे एक अमल की तालीम दीजिए. Teach me an amal. If I will perform that amal, I will have these 6 things. And 6 things, you know those things, 6 things that have basically everything in the life. If a mu'min is looking from the lenses of Iman, from the glasses of Iman, he will ask these things. Okay? Which was one of them? Teach me an amal. So if I perform that amal, I will become beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, teach me amal, so I will become endeared near people. The 3rd thing is like which we're going to discuss today, that if I will perform this amal, then my wealth will increase. The 4th thing, my age, I'll have long age. The 5th thing, I'll have healthy life. And then the 6th and last request is like when I will die in barzakh, in hereafter, I will get mahshur with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So now the Prophet said, all right, these are the 6 requests. I'm going to give you 6 recipes. You need to apply this 6 recipe in your life. And again, recipe is that you get the medicine and eat the medicine, right? मैं थोड़ा बहुत उर्दू में आ जाऊँ कि ये जो रेसिपीज हैं इनको क्या करना है, हमें जिंदगी में अप्लाई करना है, खाली पढ़ना नहीं है, इनको अप्लाई करना है. हमारी जो मिस्टेक क्या होती है, हमें एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है डॉक्टर साहब से, हम उसको लेके अगेन, चूंकि प्रिस्क्रिप्शन सारे लोग जो है आपने देखा हुआ है दुनिया में कि सारे के सारे लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मेसी पे जाते हैं, वहां से दवाई लाते हैं,
اور اس کو کھاتے ہیں. فارماسسٹ بھی آپ کو تاکید کرتا ہے بھائی یہ دوائی یہ اس طرح کھانی ہے، اور اس کی آپ کی انسٹرکشن بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، رائٹ. چونکہ میجورٹی لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم میں سے شاید کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا، لیکن شاید اگر آپ کسی بہت ہی ریموٹ ایریا میں چلے جائیں جہاں ایسا کام نہیں ہوتا اور فرسٹ ٹائم کسی کو آپ کہیں بھائی یہ پرسکرپشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پرسکرپشن کو لے وہ کہہ دیکھیے میرا علاج یہ ہے، اس کو چومے، آنکھوں سے لگائے، سینے سے لگائے، اس کو صبح بیٹھ کے ڈیلی پڑھا کرے، کہ دیکھیے مجھے کہا ہے اس میں حل ہے، اس میں سولوشن ہے، ثواب یعنی اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کسی ریموٹ علاقے میں ہو. آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسا کہیں نہیں ہو سکتا. سارے کے سارے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے بھائی یہ پرسکرپشن ہے، یہ پرسکرپشن لکھا ہوا ہے، اس کو لے جا کے دوائی لینی ہے، دوائی لے کے کھانی ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. آپ ایسے ہی بلا وجہ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کہیں نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے آخر قرآن کے اندر ہے نا کہ جو قرآن ہے یہ آپ کی شفا ہے آپ کے دلوں کے لیے. تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب پرسکرپشن ہے اللہ کے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پرسکرپشن کے ساتھ وہی نہیں کیا ہوا، ہم نے پرسکرپشن لیا ہوا ہے. البتہ چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے تاکہ آپ اس سے محبت کریں کہ بھائی یہ جو کلام ہے یہ خدا کا کلام، یہ جو پرسکرپشن دیا ہے یہ دنیا کے بہترین ڈاکٹر نے دیا ہے. اس سے اچھا تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں. تو اتنا اچھا ڈاکٹر تھا کہ آپ پرسکرپشن کو پیار کرتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ واقعاً کتنے اچھے ڈاکٹر نے لکھ کر دیا. کوئی حرج نہیں ہے، تو اچھی بات ہے. اس سے آپ پرسکرپشن پہ امید یہ تھی، آپ کو یہ کہا گیا تھا بھائی اس کو چومیں، اس کو کریں، اس کو پڑھیں اس پرسکرپشن کو، تو پھر آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. لیکن ہم نے جو مسئلہ بھول گئے کہ ہم نے پرسکرپشن پڑھنے کے بعد نہ اس کی دوائی کی نہ اس کی ہم نے دوائی کو استعمال کیا. ہمارا پرابلم یہ ہے. ابھی بھی یہاں پر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا رسک کم ہو گیا تو کہا بھائی آپ بتا دیجیے. دیکھیے البتہ یہ جو دنیا کا پرسکرپشن ہے اس میں تو اس کو پرسکرپشن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا پرسکرپشن اس کو پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. اس کے پڑھنے سے بھی کچھ اور فورسز ہیں جو کیا کرتی ہیں، عمل کرتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنا یہ پرسکرپشن عجیب پرسکرپشن ہے، اس کے پڑھنے سے بھی ہیلپ ملتی ہے. اس کو جب پڑھتے ہیں تو کچھ فرشتے ہیں جو کام پہ لگ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ اگر آئیڈیل ہم نے اس کو پرسکرپشن پہ عمل کرنا ہے تو نہ صرف پڑھیں اس کو چومیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں، اس پہ یقین لے آئیں. ٹھیک ہے نا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو دیکھیے اب ہم نے کہا کہ بھائی اب تیسرا پیغمبر مسکرائے، کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا مال زیادہ ہو. تو اب یہاں کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُثْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ فَزَكِّهْ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال زیادہ ہو تو تم جو ہے ایک کام کرو، اس کو پیور کر دو، اس کو تزکیہ کر دو، اس کو پیوریفائی کر دو. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیے یہاں پر ہمارے ہاں کچھ البتہ ایسی تعداد کم لوگوں کی ہے جو بہت زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں اور جو مال دنیا سے ان کا کوئی اتنا عشق نہیں ہوتا. لیکن ایک میجورٹی لوگ جو ہیں، میجورٹی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مال سے محبت کرتے ہیں. اچھا میں آج آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں کہ مال کو آپ جانتے ہیں مال کیوں کہتے ہیں؟ Okay, for the children in Arabic, all this money and all these possessions they call mal. That's the Arabic terminology. Now, you know why they call mal to mal? Because in Arabic, there is in Urdu and Farsi, there is another word, it's called mail. کیونکہ مال کی طرف ہر انسان کا میل ہوتا ہے اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے. میل مین انکلینیشن. فور دا چلڈرن کہہ رہے ہوں گے یہ کون سی اردو بول رہے ہیں مولانا، ہم نے تو گھر میں تو نہیں بولا جاتا بھائی میل ہے آپ کا ادھر، مطلب رجحان ہے آپ کا ادھر. میل کہتے ہیں فارسی میں، عربی میں. تو مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کی انکلینیشن اس کی طرف ہوتی ہے. مال یعنی میل سے نکلا ہے، میل اس کی طرف آپ جھک رہے ہیں، اس لیے اس کو مال کہا جاتا ہے. ویسے تو
انسان جتنے بھی انسان ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ 3 چیزوں کی طرف ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک فیمس ہونا چاہتا ہے انسان. ہر انسان اندر ایک خواہش ہے. اب فیمس ہونے کے معیارات مختلف ہے. ضروری نہیں ہے فیمس ہونے کے لیے اس کو کسی ٹی وی پہ آئے, ریڈیو پہ آئے. فیمس ہونے کے مختلف وہ ہیں. ایک انسان جو ہے اس کی فیمس ہونے کی خواہش اتنی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں اس کا نیک نامی ہو, جس کو نیک نامی کہتے ہیں. فیمس ہونے سے مراد نیک نام ہو. دوسرا اس کا یہ ہے کہ ایک پوزیشن اگر ہو اس کے پاس, کوئی بھی پوزیشن, چاہے اگر کسی جگہ پہ چیئرمین نہیں ہے تو کم سے کم اپنے خاندان کے بزرگ ہیں, بھائی خاندان میں ان کی ایک عزت ہے, پوزیشن ہے ان کی خاندان میں ان کے پاس ایک پوزیشن ہے, بھائی ہیں یہ, ٹھیک ہے, بہنیں ساری بھائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پوزیشن کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے. اور تیسرا مال. تو 3 چیزیں ہیں جس کی طرف تمام انسان تقریباً رجحان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی طرف میل رکھتے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ مال کو مال کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے. بالکل فقیر کہا جاتا ہے. فقیر کو فقیر کیوں کہا جاتا ہے؟ فقیر کو فقیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں فقرات جو ہے, ورڈبا جو ہے, یہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو فقرات کہا جاتا ہے. اور فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا فقرات جو ہے وہ بروک ہے. اگر کسی کی بیک ٹوٹ جائے تو اس کے فقرات جو ہے اس کا بروک ہو گیا. اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے فقیر, یعنی اس کی فائنینشیل صورتحال نے اس کی کمر توڑ دی, اس لیے اس کو فقیر کہا جاتا ہے. مسکین کو مسکین کیوں کہتے ہیں؟ Again, I'm bringing all this vocabulary today for the children also, so they know that why we call mal, why we call faqir, the poor guy we call faqir, and this destitute guy we call miskeen. Why we call miskeen? آپ جانتے ہیں نا کہ اردو میں, اب اگین اکیڈمک اردو میں ویسے تو گھر کہتے ہیں ہم, لیکن مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ مسکن کہا جاتا ہے جہاں پہ کوئی انسان رہتا ہے. abode, dwelling, house, اس کو کہا جاتا ہے مسکن. مسکین کو مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی غربت, اپنی پاورٹی کی وجہ سے گھر میں باؤنڈ ہو جاتا ہے. گھر میں بیٹھے کہتے ہیں نا, آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں, گھر بیٹھے کرنے کو کچھ نہیں, کوئی جاب نہیں. بس یہاں پر یہ ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے میں نے واضح کی کہ جو ہے وہ فقیر کو فقیر کیوں, مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے, فقیر کو فقیر کیوں کہا جاتا ہے, مسکین کو مسکین کیوں کہا جاتا ہے. اچھا دیکھیے, اب جب یہ شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس تو پیغمبر اس کو کہتے ہیں کہ منع نہیں کرتے کہ بھئی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا مال زیادہ ہو. ہم تو خالی, یا پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی ہم تو دیکھیے اسپریچول لیڈر ہیں, اگر آپ نے فائنینشیل ہے تو کسی اور کے پاس جائیے, ہم تو آخرت دینے کے لیے آئے ہیں, یہ دنیا کے لیے آپ کسی اور کے پاس جائیے. نہیں, کچھ بھی نہیں کہتے. کہتے ہیں ہاں کوئی, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اگر اس جگہ پر نہیں لیکن دوسری جگہوں پر ائمہ نے اور پیغمبران نے سب نے بہت تاکید کی ہے کہ آپ جائیے, یہ ایک مرد کا زیور ہے کہ وہ مال کمائے, جائیے کمائیے, جاب کیجیے. حتیٰ کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ہاتھ میں گسائش ہے, اگر اس کو he is financially strong, اس کی عبادت میں بھی فرق پڑتا ہے, اس کی عبادت بہتر ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے, اگر ایک انسان کا ذہن ہر وقت اس میں لگا رہے گا کہ میں بل کیسے دوں گا, میں یہ جو اپنا مورگیج ہے کیسے پے کروں گا, میں رینٹ کیسے پے کروں گا, تو پھر کہاں عبادت. بس انشاءاللہ میں اگر نیکسٹ ہاف کے اندر میری کوشش ہوگی کہ میں بیان کروں کہ زندگی کا تعلق, بندگی زندگی کے بغیر ناممکن ہے. بندگی نہیں ہو پاتی اگر زندگی صحیح نہ ہو. بھئی اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں, مریض رہ جائیں, اب آپ مریض ہیں, اب آپ اٹھ کے نماز پڑھنی, دیکھیے کتنی مشکل ہے نماز پڑھنا. صحت میں دے تو الحمدللہ خوشی کے ساتھ نماز پڑھیں. اب مریض ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا, روزہ نہیں رکھ سکتے. یعنی عبادت بھی, بندگی جو ہے, خدا کی جو ورشپ ہے, you cannot have this
you cannot have a complete joy if you have problem with your life. There are not two things, there are one thing. Bandagi is dependent on zindagi. तो हत्ता के सलमान फारसी, आप जानते हैं सलमान, अब हम देखिए ना, पैगंबरों की बात तो नहीं कर रहे हैं, सलमान की बात करते हैं। सलमान जो हैं वो यानी अहले बैत कहते हैं कि मिन्ना अहले बैत, ये हम में से हैं। उनसे भी एक स्टेटमेंट मिलता है कि अगर मेरे पास मतलब पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का मेरे पास खाना पीना होगा तो मेरी इबादत में खूब मेरा जो है उसकी तासीर आ जाती है, उसमें तासीर आ जाती है। बस यहां पर जो हमें टेक्स्ट मिलता है, देखिए मैं अब कई इस बहस को मैं कई तरह से करना चाहता हूं ताकि जब हम स्पीच कर रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम होता हमारे सामने ऑडियंस कौन कौन है। अलबत्ता जो हमारा एक एक्सपीरियंस होता है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब का थोड़ा थोड़ा जवाब दे दूं ताकि जितने भी सुनने वाले हैं अगर उनकी कोई सवाल है तो वो उनको हासिल हो जाए। एक ये है कि बाज़ लोगों की ज़िंदगियों में रिस्क की कमी है, बाज़ लोगों की ज़िंदगी में मतलब रोज़गार बिल्कुल नहीं है, कोशिश करते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती। बाज़ लोगों की ज़िंदगी में रिस्क की कमी है, हालांकि मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं लेकिन रिस्क हाथ हमेशा तंग है। बाज़ लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं लेकिन कहते हैं मौलाना पता नहीं कहाँ जाता है, वी डोंट नो कहाँ चला जाता है। तो मैं आपके सामने फिलहाल ये तीन बातें कर रहा हूँ। एक आदमी जो कि उसको कहता है कि जी मैं बहुत एफर्ट करता हूँ मुझे जॉब नहीं मिलती। एक आदमी वो कहता है कि मेरा हाथ तंग है। एक आदमी कहता है कि भाई इतना सब कुछ है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, हमें नहीं मालूम। ठीक है ना? तो मैं इन सबको एक साथ आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करूं। देखिए पहली तो बात मैं यहां से शुरू की है कि माल की अपनी एक अहमियत है, अगेन एक लिमिट के साथ, ना ये कि आप उसके साथ दिल लगा लें। माल जिंदगी की एक जरूरत है, आपको इन द एंड रेंट देना है ना। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको हॉस्पिटल का बिल देना है ना, आपने इंश्योरेंस रखनी है ना, आपको रखनी है। तो जिंदगी के लिए एक लाजमा है उसका, जाइए मेहनत कीजिए। आपकी बीवी बच्चों के लिए आपने कमाना है। हत्ता कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम यहाँ पे फरमाते हैं कि मन ला माआश लहू ला माआद लहू, जिसके पास कोई माआश नहीं है, माआश यानी इकोनॉमिकल लाइफ नहीं है, जिसका कोई जरिया रोजगार नहीं है, ला माआद लहू, उसके लिए माआद नहीं है, यानी उसकी आखिरत भी खराब है। ये ना समझे कि इस दुनिया ही खराब है। अच्छा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बेचारे मजबूर हैं, मैं माआश उनकी बात कर रहा हूं जो जिनका अपना कसूर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाज़ बेचारे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो सब्र कर रहे हैं, तो खुदा उनको रिस्क तो देगा, ये तो तय है, रिस्क तो देगा। अलबत्ता रिस्क में क्या है ये मैं अभी बहस है कि रिस्क से क्या मुराद है, ये एक बहस है, मैं इंशाल्लाह करूंगा। अभी ब्रदर शकील ने बयान भी किया कि अभी जो यौम हुज़्न है, मैंने कल आपके सामने पैगंबर की हदीस भी पढ़ी थी। तो यहां पर इमाम जाफर सादिक की बात से मैं कनेक्ट करता हूं। इमाम कहते हैं कि मन ला माआशा लहू ला माआद लहू, जिसका माआश नहीं है उसका माआद नहीं है। ठीक है, जिसकी जो रोजगार जिसके पास सही नहीं कर रहा, यानी जो अपनी गलती की वजह से रोजगार नहीं कर पाता, उसका माआद भी खराब हो जाता है। फिर इमाम कहते हैं कि ये जो माल जो है ये इंसान के दीन की पायदारी का बाइस बनती है, स्टेबिलिटी का बाइस बनती है। देखिए मैंने आपसे कहा कि मैंने कल जो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जो एक हदीस थी प्रॉफिट से वो बयान की थी, देखिए मैं दोबारा उसको पढ़ता हूँ। पैगंबर ने फरमाया माकामा वलस्तकामा दीनी इल्ला बिशैइन, ये जो मेरा दीन है ये किस चीज से कायम हुआ है? दो चीजों के, मगर दो चीजों के अलावा किसी से कायम नहीं हुआ। कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहले आपने माल खदीजा का जिक्र, माल खदीजा व सैफ अली इब्न अबी तालिब। देखिए हजरत खदीजा का जो माल था सलामुल्लाह अलैहा, इन बीबी जिनकी मैंने अजमत आपके सामने कल बयान की, यानी हम कासिर हैं
ہماری زبانیں قاصر ہیں کہ ان کی عظمت بیان کر سکیں. یعنی خدا اپنے معصوم اور سید الانبیاء کے لیے جن بیوی کا انتخاب کرے گا وہ کوئی آرڈنری خاتون نہیں ہوں گی. اور خود ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ جہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ جو برگزیدہ جو منتخب ترین دنیا کی خواتین ہیں ان میں سے حضرت خدیجہ ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت آسیہ ہیں. تو بہت بڑا مقام ہے آپ کا. پیغمبر نے کیا کیا یہاں پر؟ کہا کہ ان کا جو مال ہے اس کو کس کے برابر قرار دیا؟ کس کے برابر میں؟ دو چیزیں کے ذریعے قائم ہوا. ایک مال تھا حضرت خدیجہ کا اور ایک امام المومنین کی تلوار. تو دیکھیے مال کمانا جو ہے وہ لازم ہے، خاص طور پہ مردوں پہ تو نفقہ واجب ہے. بچوں بیوی بچوں کا، ماں باپ کا نفقہ واجب ہے. اگر ماں باپ نہیں خود اپنا برداشت کر سکتے، نہ ان کے پاس مال ہے، تو بچوں پہ واجب ہے. اب یہ دینی حکم ہے. تو یہاں پر جو ایفرٹ کرنی چاہیے، اب بے تحاشا احادیث ہیں کہ بھئی آپ صبح اٹھیے اور روزگار کے لیے نکلیے. صبح اٹھ کے روزگار کے لیے نکلیے، چاہے رات کو واپس گھسیں، لیکن یہ آپ کی زینت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور یہ عبادت ہے. بلکہ ایک عجیب حدیث جو میرے سامنے آئی کہ اگین بڑی عجیب ہے یہ. اس سے اب آپ کے دماغ میں گناہ اور ثواب کا جو کانسیپٹ ہے وہ چینج ہونا چاہیے، جو میں بہت عرصے سے کوشش کرتا ہوں کہ چینج ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان من الذنوب ذنوبا، گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے لا یکفرها صلاۃ ولا صدقہ، نہ اس کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ اس کا کفران جو ہے، اس کا جبران جو ہے، نہ وہ صلاۃ سے ہو سکتا ہے، نہ صدقے سے ہو سکتا ہے. Alright, let me, because this is important for my young audience, I'm going to explain this. Inna minna zunube zunuba. Prophet said, among all the sins, there is one sin, la yukaffiruha salatun wala sadaqa. Yukaffir, I told you that yukaffir kufran mean hiding. Salat and sadaqa cannot remove that sin, cannot hide that sin. یہاں پہ سوال ہوتا ہے، قیل یا رسول اللہ، سوال کیا پوچھنے والے نے، فما یکفرھا، پھر اس کو کیا چیز ہائڈ کرتی؟ وہ جو ایک گناہ ہے، میں نے کہا کچھ ایسے گناہوں میں سے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو نہ صدقہ ختم کر سکتا ہے، نہ صلاۃ ختم کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہے باقی گناہوں کو ختم کر سکتی ہے لیکن اس ایک گناہ کو نہیں ختم کر سکتی. پوچھا پھر کیا چیز اس کو ختم کرتی ہے، اس گناہ کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ قال الہموم فی طلب المعیشہ، وہ جو آپ کی ایفرٹ ہے رزق کی تلاش میں، صرف وہ اس گناہ کو ختم کر سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گناہ صرف یعنی مرنے کے بعد نہیں ہے، اس دنیا میں بھی. بس زندگی میں ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بس میرے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں، مطلب میں صرف اور صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے کہ میں آپ کے لیے کیا چیزیں شیئر کروں، کتنی کروں. ورنہ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لیزینس اختیار نہ کرو. Do not be lazy from your risk, from your job. لا تکسل عن معیشتک فتکون قلا علی غیرک. اگر آپ سستی کریں گے اپنا رزق کمانے پہ تو آپ کیا ہوگا؟ آپ دوسرے پہ بوجھ بن جائیں گے. اور پیغمبر کہتے ہیں وہ شخص ملعون ہے جو دوسرے پہ زور پڑ جاتا ہے. کیوں دوسرے کے اوپر آپ جو ہے دوسرے کے اوپر آپ بوجھ بن رہے ہیں؟ بہرحال دیکھیے یہ بات امپورٹنس کی تھی. اب میں رزق سے کیا مراد ہے یہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رزق کی کمی سے کیا مراد ہے. پہلے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک
وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جاب نہیں ملتی، دیکھیے اس میں آپ نے کوئی خود کوتاہی نہیں کرنی. آپ نے یہ نہیں کام کرنا. میں انشاءاللہ آج یا کل کسی وقت، ہو سکتا ہے اگر ٹائم ملا آج میں بیان کروں گا ورنہ کل بیان کروں. اگر جاب مل رہی ہے، البتہ حلال جاب نہ حرام جاب، تو آپ جائیے، خدا اس میں برکت دے گا. یہ نہ کہیے کہ یہ میرے ڈگری سے یا میرے ذوق سے یا میرے سلیقے سے موافقت نہیں کرتی، میرا دل نہیں چاہتا اس کا. نہیں، جائیے اس کام کو کیجیے، کوئی ایکسکیوز نہ دیجیے. جب خدا سے آپ دعا کر رہے ہیں اور خدا آپ کو کوئی جاب کی آفر دے رہا ہے تو اس کے بعد یہ نہ کریں کہ اب میں پہلے استخارہ کروا دوں. بھئی اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہیں، تو جائیے جاب کیجیے پہلے. اگر حلال جاب ہے، حرام تو جاب آپ کو الاؤ نہیں ہے، حلال جاب ہے، جائیے کیجیے، جاب کیجیے. بھائی آپ کے ذوق سے مطابقت رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ یا عقل کہہ رہی ہے، آپ کا پیٹ بھوک مانگ رہا ہے، بچے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بیوی جو ہے وہ نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کچھ کیجیے. تو یہاں پر ابھی استخارے کی گنجائش کہاں سے آئے گی؟ عقل آپ کی کہہ رہی ہے جائیے کام کیجیے، کمائیے جا کے. البتہ دعائیں بھی ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے. ایک الگ سے میں میرے پاس ٹاپ ٹائم جب ہے تو میں یعنی اگر آپ کا رزق کسی وجہ سے کم ہے تو صلاۃ اللیل ریسیپی ہے. صلاۃ اللیل، صبح اٹھیے، جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو صلاۃ اللیل پڑھیے. صلاۃ اللیل کے بعد بین طلوعین نہ سوئیے. یہ ہمارے دیسی لوگوں میں، سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑی برائی ہو چکی ہے، راتوں کو جاگنا، راتوں کو دیر سے سونا. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اگر ہم راتوں کو دیر تک جاگیں گے، صبح اٹھ کے سوتے رہیں گے. دیکھیے ہمارے پاس بے تحاشا احادیث ہیں کہ کہا ہے کہ اگر تمہیں رزق حاصل کرنا ہے تو بین طلوعین نہ سونا. بین طلوعین نہ سونا. بین طلوعین سے کیا مراد ہے؟ بھائی جب فجر ہوتی ہے اس وقت فجر صادق کہا جاتا ہے اس کو، یعنی سورج کی شعاع نکلتی ہے، یہ پہلا طلوع ہے، یہ پہلا رائز ہے. اور جب سن نکلتا ہے ایکچوئل، اس کو ہم سیکنڈ رائز کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دو طلوعین، دو رائزز، ٹو رائزز. You're not supposed to sleep in between this time. That will decrease all ہر طرح کا رزق اس وقت اترتا ہے. فرشتے باقاعدہ رزق لے کے اتر رہے ہوتے ہیں. بہت سخت عقید ہے. بہرحال میرا چونکہ ٹاپک خالی یہ نہیں ہے، مجھے دوسری چیزیں بھی بیان کرنی ہیں. بہرحال اور دعائیں ہیں، دعا کیجئے اور لیکن ایفرٹ ساتھ کیجئے. ٹھیک ہے، ایفرٹ ساتھ کیجئے، اس کو اپنائیے، اس چیز کو اپنے خیال رکھیے اس چیز کا. اب میں ایک دعا آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہ پیغمبر جو ہے وہ مانگتے تھے اور یہ دعا تھی برکت کی دعا. اب میں ٹاپک پہ آ گیا برکت کے. صبح کے وقت ہر روز صبح پیغمبر کا دستور تھا، اذا اصبح، پیغمبر حکم بھی دیا، لوگوں کو بھی کہا کہ جب صبح ہو جائے، احدکم فلیقل اصبحنا. اب یہاں سے شروع کریں. انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. اب یہ دعا آپ نے مانگنی ہے خدا سے. اگر آپ کو عربی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں مانگنا، انگلش میں مانگنا. You can ask this dua. Allahumma inni, oh my Allah, oh Allah, inni indeed as'aluka, میں آپ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں. کس چیز کا؟ خیر کا. خیر کس چیز کی؟ ھذا اليوم، آج کے دن کو خیر میں تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیا کر؟ میری مدد کر، اس میں مجھے نور عطا فرما، مجھے برکت دے اور میری ہدایت کر.
ٹھیک ہے, برکت. اب یہاں ہم پر آ گئے برکت. میں نے بھی آپ کے سامنے کیا کہا تھا کہ پیغمبر نے امام علی کو خاص طور پہ دعا تعلیم کی, وہ جو قرآن میں ہے کہ برکت کے لیے آپ یہ پڑھا کیجئے. برکت کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ for the children, like barakah, normally they translate as blessing, but again I'm telling you that English is a very limited language. You cannot translate all these words in English. Barakah, we need to have this. See, we have several family members, several cousins and the sisters and the brothers of barakah. Barakat, Mubarak, Tabarak, Tabaraka wa ta'ala کہتے ہیں نا, برکا, برکت, برکا, برک, بہت سارے اس کے بہن بھائی ہیں ویکیبلری. برکت سے کیا مراد ہے؟ لیکن برکت اس چیز کو کہی جاتا ہے, کہاں سے آیا ہے یہ, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ برکا. برکا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسے چشمے کو, ایک ایسے واٹر ریسورس کو کہ which is there is abundance, اس میں abundance ہوتی ہے, اس میں بہت ہوتی ہے, اس میں وہ ریور کی طرح فلو نہیں کر رہا ہوتا, ایک جگہ پر ہوتا ہے, اس لیے اس میں استقرار ہوتا ہے, اس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اس میں برکت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. تو برکت, اب دیکھیے میں اب دوسرا جو سوال یہ تھا کہ بھئی ہمارے پاس جو رزق ہے یا ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ کم آتے ہیں. دیکھیے میری بہت دستبستہ آپ سے گزارش ہے, ایک چیز زندگی میں کوانٹٹی ہوتی ہے اور ایک کوالٹی ہوتی ہے. مال کو کوانٹٹی سے خالی نہ دیکھیے, عمر جو ہوتی ہے زندگی میں, جو ایج ہے, اس کو خالی یہ مت دیکھیں کہ کس نے کتنی لمبی زندگی. گھر کو اس کی وسعت سے نہ ناپیں کہ کتنے میٹر کا گھر ہے, 4000 میٹر کا گھر ہے, 3000 میٹر کا گھر ہے, 2000 میٹر کا اسکوائر میٹر کا اسکوائر فٹ کا گھر ہے, کتنا گھر ہے. اس کو کس چیز سے دیکھیے؟ مال کو دیکھیے کہ اس میں برکت کتنی ہے. It's not quantity, it's also quality. یہ جو بعض دفعہ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اب یہی جواب تیسرے اس کا بھی ہے کہ تیسرے اس میں کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا تیسرے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس بہت کماتے ہیں لیکن بآخر میں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, یعنی برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو برکت کی مثال دوں پہلے تاکہ آپ برکت مثال سے سمجھ سکیں. For the children, they know that the dogs, whenever dogs give birth, they have several puppies together, right? Several puppies. Cat is the same way. Like 7, 8, 9, 6, 4, 5, several puppies. Compared to sheep, anytime they give birth, they give one. 6 months, 1 year, one. But look at the barakah in sheep. And sheep, we slaughter every day. We slaughter thousands of the sheep every day, right? But if you look for the barakah, that sheep has barakah. Prophet Imam said, Al-Ghanaim lahu barakah. جو غنائم ہیں, جو کیٹلز ہیں, ان میں کیا ہے؟ ان میں برکت ہے. آپ دیکھیے کہ شیپس بہت ہیں. یہ کیا ہے بھئی؟ یہاں پر آؤٹ پٹ ڈاگ کی زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے اس میں. لیکن شیپ میں ان کی آؤٹ پٹ کم ہے. سال میں وہ 1 بچہ دیتے ہیں, جنم دیتے ہیں, سال میں 2 دیں گے, سے زیادہ نہیں دیتے. لیکن آپ دیکھیے کتنی برکت ہے اور کتنے سلاٹر کیے جاتے ہیں.
کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے، اس کو برکت کہتے ہیں شیپ کی، بلکہ ہر چیز برکت ہے، اس کی کھال، اس کی ہر چیز، حتیٰ کہ یہ جو کیٹلز ہوتے ہیں ان کا جو مدفوع ہوتا ہے، یہ جو پوٹی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے بھی لوگ بینیفٹ بیان کرتے ہیں. بائی دا وے میں فقہی حکم بتا رہا ہوں آپ کو بچوں کے لیے کہ جیسے یہ کاؤ ہے، کیٹلز ہیں، ان کے جو پیشاب اور پخانہ ہے نجس نہیں ہے، اٹس ناٹ نجس. آپ کو کڑھائیت آتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اٹس ناٹ نجس. یعنی اگر آپ کاؤ کا کوئی آپ اس کا جو پوٹی یا چیز آپ کے اگر جسم پہ لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، ان دا سینس، دس سینس میں بات کر رہا ہوں. تو اب آپ برکت کی اور مثال دوں میں آپ کو. آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کتابیں کتنی لکھی جاتی ہیں، کتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی. اب یہ جو مفاتیح الجنان ہے اس میں کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے اس میں کہ ہر دوسرے گھر میں مفاتیح الجنان موجود. شیخ عباس محدث قمی، خدا نے ان کو کیا برکت عطا کی اور کتنا ان کا خلوص سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا کہ اس میں خدا نے بہت برکت ڈالی، بہت برکت ڈالی. ایک دفعہ محدث قمی جو ہیں ان کا آخری وقت تھا، بسترے مریض ہو چکے تھے. ایک شخص ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، عیادت کے بعد ان کی عیادت کر کے کہتا ہے کہ بس میں آیا تھا آپ سے رخصت ہونے کے لیے، کیونکہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ مشہد امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے. تو محدث قمی جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب امام کی زیارت نہیں کر پاؤں گا، اب میری ہمت ختم ہو گئی اور میرا شاید وقت آ گیا. یہاں پر یہ جو ظاہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فکر کس بات کی کرتے ہیں. حرم امام رضا میں ہر جو زوار آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک شیخ عباس قمی ہوتے ہیں، یعنی آپ کی کتاب مفاتیح الجنان ہوتی ہے. بس آپ جو بھی زوار وہاں آتا ہے وہ آپ کے ساتھ زیارت کر رہا ہوتا ہے، آپ زیارت اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں مفاتیح ہوتی ہے. دیکھیے آپ کتنی برکت اس کتاب نے پیدا کی. کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، مطلب آپ یہ نہ سمجھیے کہ دعاؤں کی کتابیں کم لکھی گئی ہیں، دعاؤں کی بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. جس طرح عمر کی بات ایج کی دیکھ لیجئے. اب شیطان کی کتنی لمبی عمر ہے لیکن کوئی برکت نہیں. یعنی ہم ایک چیز کو سمجھ جائیں کہ برکت اہم ہے زندگی میں، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ ایج ہو. اب آپ بعض لوگوں کی، بعض علماء کی ایج دیکھیے، بہت کم ایج تھی ان کی، بہت کم ایج تھی، لیکن ان کی زندگی میں برکت کتنی تھی. ان کے آثار دیکھیے، انہوں نے جو خدمات انجام دی، ایسی خدمات انجام دی. شہید مطہری میکسیمم ان کی ایج جب وقت شہید ہوئے ہیں وہ 57 کے ہوں گے، لیکن آپ ان کی کتابیں دیکھیے، ایک عمر لگ جائے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے. جو کتاب ایک آدمی سوچ کے لکھتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں، اور خدا نے کتنی برکت ان کو دی تھی، کتنی برکت زندگی میں ڈالی تھی. بس ہمارے لیے برکت کی بہت ضرورت ہے. بس ہمیشہ اپنے آپ کو، مال کو کاؤنٹنگ کے ذریعے نہ دیکھیے. مال کو کس طرح سے دیکھیے کہ اس میں کتنی برکت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب دیکھیے ایک چیز، اب یہاں پہ میں اس جملے پہ بھی آتا ہوں جو پروفٹ نے فرمایا. پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال زیادہ ہو تو اس کو پاک کرو، زکی، اس کو کیا کرو، اس کا تزکیہ کرو، اس کو تزکیہ کرو. اب میں تزکیے سے پہلے آپ کے سامنے کوئی ایک جو ہے شیطان سے واقعہ بیان کر چاہتا ہوں. بہرحال ابھی ہمارے بچے کا، پیارے بچے کا ایک سوال آیا تھا، میں اس کا جواب بھی اس کے ساتھ دے دیتا ہوں. سوال ان کا یہ تھا، میں نے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ
when Prophet went for Mi'raj and the next day he came back, Shaitan came and he explained that, oh Prophet, did you see my pulpit? That pulpit, like pulpit, you know, that ulama jo aapke wahan par Azakhana Zahra mein bhi pulpit hai na, jisme Maulana बैठते हैं. As a pulpit, did you saw that pulpit on the fourth sky? Prophet said, yeah, I saw that. It was a broken, burnout. He said, that was mine. I used to sit on that before Allah created Adam. Now, उनका सवाल ये था कि भाई शैतान तो गुमराह करने के लिए है, फिर वो कैसे ये बात आके बताएंगे? बेटा, शैतान भी अल्लाह की मखलूक है. खुदा ने शैतान को जो खल्क किया है वो हमारी आजमाइश के लिए. शैतान इज लाइक, शैतान he knew that he cannot deceive prophets. So sometime he came near prophets and has a dialogue with them. And there was a very truthful dialogue. Again, he know that. Even if I will tell this thing, the people, they are not going to, because people, they follow their instincts. That's why there is a very frank discussion between prophets and shayateen. There are so many ahadiths where the prophet that frequently, and in fact, all the prophets, they met with shaitan. And they had a dialogue. There are dialogues with Yahya, you know, the John the Baptist, the Christians, I think that's what they call him. Yahya, Hazrat Yahya. उनके साथ बहुत सारे डायलॉग, प्रॉफिट मोहम्मद से इसी तरह के डायलॉग, जहाँ पे वो बताते हैं कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से हमने जो है वो गुमराह किया, या ये वजह है. अलबत्ता उनका अपना बिलीव ये था कि हाँ मुतकब्बिर अभी भी हैं. तो बहरहाल ये जवाब बच्चे का. इसके अलावा मैं अब एक इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि शैतान कहता है. देखिए अब कैसे पता चला इमाम को. बहरहाल शैतान कहता है कि मैं हर चीज से, I can get disappointed from everything but three things. From three things I will never get disappointed. Like बहुत सारे चीजों से वो डिसअपॉइंट हो जाता है. मसलन जब वो देखता है कि लोग इस्तगफार कर रहे हैं. Okay, when people are committing sin, he's very happy. But then when people will do astaghfar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, he get disappointed. When people, they are praying on time, he get disappointed. But he said, I never get disappointed by three things. What are those three things? He said, when people, they are earning from haram. Some people, they're in hurry. They need to get money no matter what, because they have this competition with their family, with other things. पहली बात मैं आज आपको एक बात बता दूं. One thing I need to tell you, I know time is less. Please pay attention. Our problem is that we compare our status with our brothers or sisters or our cousins or this Momin brothers' status all the time. You're not supposed to. You're not supposed to compare our financial status with anyone. All of us, we are unique. All of us, we have a special fate, special qaza wa qadar. And all of us will get risk from Allah subhanahu wa ta'ala. All of us. If we do our effort, it's promised from Allah subhanahu wa ta'ala that I'm going to give you risk no matter what. Now, problem starts when we start comparing ourselves with others, and then we feel that poverty. यहां पर हमें अपनी पॉवर्टी का एहसास हो. भाई आपके पास जितना है उसके मुताबिक, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाइए, खुदा आहिस्ता आहिस्ता आप में बड़े आफत कर देगा. अब उसके चक्कर में, जल्दी के चक्कर में बाज़ औक़ात लोग हराम की तरफ जाते हैं. अभी जैसे आज ही मेरे पास एक बुजुर्गवार की कॉल आई, कहने लगे मौलाना मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, गैस स्टेशन में जॉब मिल रही. मैंने कहा भाई देखें, अब आप हराम काम तो नहीं करेंगे ना. अगर वहां पे अल्कोहल बिक रही है, आप नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. एनीवे,
تو دیکھیے ایک چیز جو مشکل ساز ہے وہ کوشش کریں کہ کبھی بھی کوشش کریں اور اس پہ یقین پیدا کر لیں. یہ ڈر آپ کو شیطان کہے گا کہ آپ فقیر ہو جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں حرام کام کر لیں، نہیں کریں. خدا انشاءاللہ کوشش کیجئے، ہمیشہ کوشش کیجئے کہ مال حلال کمائیے، خدا اس میں برکت ڈالے گا. اور آپ کا امتحان، سب کا امتحان اسی میں ہے، سب کا امتحان اسی میں ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی کسی بھی انسان، کوئی بھی انسان آپ کے سامنے، خدا بلکہ آپ کا امتحان، ہر انسان کا امتحان اس طرح لیتا ہے کہ آپ کے لیے ایک مشکل کھڑی کرتا ہے اور پھر آپ کے سامنے ایک اوپن کرتا ہے ڈور جس کے ذریعے آپ حرام کی طرف جا سکتے. آپ کو آزماتا ہے خدا، ٹھیک ہے نا. میں کل انشاءاللہ آپ کو ایک گولڈن رول دوں گا انشاءاللہ کہ خدا جو ہے وہ اس نے کہا ہے میں آپ کا خیال کرنے والا ہوں، میں ہوں نا، میں ہوں. آپ کس بات کی فکر ہے؟ آپ بس نا امید نہ ہوں اور مال حلال حرام کام نہ کریں، جلدی نہ کریں کسی چیز میں، ٹھیک ہے نا. جلدی نہ کیجئے کہ جلد راتوں رات آپ جو ہے وہ امیر ہو جائیں، راتوں رات آپ ملینر ہو جائیں، نہیں، یہ کام نہ کیجئے. ایک چیز جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ آپ کے مال سے برکت ختم کر دیتا ہے اور آپ کے مال جو ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. دوسری چیز جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے وہ ہے جب ہم مال جو اپنے مال کو ہم حرام کام میں خرچ کرتے ہیں. حرام کام میں خرچ نہ کریں، کبھی کسی حرام کام میں خرچ نہ کریں. یہ بھی ہم اس کے لائبل ہیں، لائبلٹی ہم پر، یہاں پر بھی ہماری برکت ختم ہونا شروع ہوئی. اور تیسری چیز شیطان کے الفاظ ہیں کہ بھائی میں ان تین چیزوں سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. I never get disappointed by these three actions. When people they are earning the haram stuff and when they are spending for haram, right? And when they do not perform, they do not do tazkiyah of their property, of their mal. آپ جانتے ہیں کہ تزکیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکا مین پیوریفائنگ. آپ کو مانتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ جو زکات کو زکات کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کیا کر سکیں، اپنے مال کو پیوریفائی کر سکیں. پوری دنیا میں اکانومی کے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمع کریں تو مال زیادہ ہوگا. پیغمبر کہتے ہیں اگر آپ پاک کریں تو زیادہ ہو جائے گا، مال آپ کا زیادہ ہو جائے گا، گارنٹی زیادہ ہو جائے گا، آپ کے مال میں برکت آ جائے گی. بس کبھی بھی جو حلال پیوریفیکیشن ہے نا، بھئی ہر مال کے اوپر کچھ واجب پیوریفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، جیسے خمس ہے، جیسے اگر کسی کے کیٹلز ہیں، باغ ہیں کسی کے کہیں پر، تو وہ وہاں پر شاید زکوٰۃ بھی. جیسے ابھی صدقہ واجب آئے گا ابھی، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم فدریہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ صدقات ہیں، آپ جتنا صدقہ نکالیں گے اتنا آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. آپ کے مال کے اندر خدا نے لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے، اس کو ان کو دے دیجئے، چاہے وہ خمس کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو، چاہے وہ کفاروں کی صورت میں ہو، ان کو ادا کر دیجئے تاکہ آپ کا مال کیا ہو، پاک ہو جائے. دیکھیے میں امام جواد علیہ السلام، اب جاتے ہیں نا، امام جواد کو عراق میں باب الحوائج بھی کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو بھی کہتے ہیں باب الحوائج، امام جواد کو بھی کہتے ہیں، ابو الفضل العباس کو بھی کہتے ہیں، امام جواد کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. امام کا یہ وعدہ ہے کہ I guarantee you if you pay khums I will give this money back to you very soon, guaranteed. اور اگر آپ نہیں پے کرتے، کوئی چیز واجبات ادا نہیں کرتے، تو کہیں نہ کہیں پر آپ کتنا ہی کما لیں، کہیں نہ کہیں پر نقصان ہو جائے گا، کہیں کچھ اور ہو جائے گا. بس یاد رکھ لیجئے کہ مال کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں برکت کی کوشش کریں. اب میں نے ٹیکسٹ ابھی دیکھا ہے کہ شکیل بھائی کا میں تھا کہ میں اگر اس کو جو دعا تھی اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ کر دوں. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، یعنی اے اللہ میری آپ سے سوال ہے کہ جو آج کا یوم ہے اس کو خیر میں تر کر دے. فتحہ ونصرہ ونورہ
व बरकतहु व हुदाहु। यानी मैं आपसे सवाल करता हूं कि मेरे आज के दिन को ओपन कर दे, उसको उसमें मदद कर दे, उसको नूरानी कर दे, उसको में बरकत डाल दे और इसमें मेरे लिए हिदायत रखे। इंशाल्लाह खुदावंद ताला से दुआ है कि हमें मारिफ अहले बैत को समझने की और उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, याद रख लीजिए, मैंने आपसे अर्ज किया ये जिंदगी गुजारने के हुनर हैं, आप इस पे यकीन कर लीजिए। जब हम इन हुनर्स को इस्तेमाल करते हैं हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। हम खुशियों के दर पे हैं, हम खुशियां चाहते हैं, हम एक पाक व पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बस हम अहले बैत की जो अहकाम है उन पे अमल करें, जो उनकी तालीमात हैं उनसे हम सीखें कि हमें ज़िंदगी कैसे बेहतर गुजारनी है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदावंद तआला हमें तौफीक अता फरमा कि हम अहले बैत के दर से वाबस्ता हैं, हमें उनके दर से वाबस्ता रख, लेकिन हम उनसे वाबस्तगी हमारी ऐसी हो कि हम उनके अहकामात पे अमल करें, उनके अहकामात को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुजारिश है कि जितने मोमिन मोमिनात, जितने मोमिन ये जहमत करते हैं, ये मोहब्बत करते हैं कि अपने इस वक्त में जो कि अब इफ्तार का वक्त है इनका, उसमें बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, अपने फ़ोन के सामने, और इस हकीर बंदे की गुजारिशात को गौर पे सुनते हैं, तहम्मुल करते हैं। खुदाया अपने हबीब के सदक़े में, खुदाया हज़रत खदीजा के सदक़े में, उन अजीम उस खातून के सदक़े में, सैयदा कुरैश के सदक़े में, अमीरुल मोमिनीन अहले बैत के सदक़े में, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, इमाम ज़मान के सदक़े में इनके तमाम हाजात को पूरा फरमा। इलाही खुदाया ये जितने हमारे बहन भाई हैं, इनमें से अगर किसी को कोई मर्ज़ है, अगर किसी किस्म का भी इनको, ख़ास तौर पे डॉक्टर वक़ार और उनके बच्चे डॉक्टर मेहदी, और इसके अलावा जितने भी ये लोग हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, इनमें से जो भी किसी मर्ज़ का शिकार हैं, खुदाया इन्हें जल्द से जल्द हमारे करबला के सदक़े में शिफा अता फरमा। खुदावंद ताला जो इनमें से बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार की नेमत अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की, साले औलाद की, सेहतमंद औलाद की नेमत अता फरमा। खुदावंद ताला जो हमारे बच्चे हैं हमें तौफीक अता फरमा कि हम इनकी तरबियत कर सकें, बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना। खुदाया बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम रख। अगर हमारे वालदैन या हमारे करीबी अजीज़ व अकारिब या हमारे दादा दादी या हमारे बुजुर्गवार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, खुदाया उनकी मग़फ़िरत फरमा। खुदाया इस छोटी सी इबादत का जो हम सब ने मिलकर की है, इनका सवाब हम उन तमाम हमारे मरहूमीन तक पहुँचे, उनके तक पहुँचे जिनके तुफ़ैल हमारे दिलों में मोहब्बत आई है अहले बैत की। खुदावंद ताला उलमाए रब्बानी जितने हैं उनकी हिफाजत फरमा, मराजे कराम की हिफाजत फरमा, आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मौज़म, इन सब की हिफाजत फरमा। खुदावंद ताला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें और हमारे बच्चों को उनके आवान और अंसार में करार दे। रहम अल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा मअस-सलावा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जज़ाकल्लाह खैर आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, और वो मोमिनीन के जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज भी, परवरदिगार उनके अमाल इबादत भी इंशाल्लाह कबूल फरमाए। आइए अब इंशाल्लाह बारगाह खुदा में हाजिर होते हैं और दुआए इमाम ज़माना के साथ आज के प्रोग्राम का इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली।
آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔